والصلاة والسلام على سيدنا مولانا محمد خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين. میرے مدعین واجب مقدم احترام معزز حاضرین کرام، اللہ کریم جل شانہ کی خاص رحمت، اس کی مہربانی و کرم سے ہم سب صلوات حضور سیدنا پیر سیاد الجواد کی نواز کے آستان تقدس نشان آستان عالیہ سے شریف میں نماز جمعہ مبارک کی ادائیگی کا شرف حاصل کرنے کے لیے اور اپنے مرشد کریم حضور سیدنا پیر سیاد الجواد کی نواز کے فیض و برکات کے حصول کے لیے حاضر ہیں۔ رب کریم جل شانہ ہم سب کی یہ حاضری اپنی بارگاہ اقدس میں منظور فرمائے۔ آپ سب حضرات جو دور و نزدیک سے نہایت ہی محبت، عقیدت اور جذبوں کے ساتھ حضور مرشد کریم سیدنا پیر سیاد الجواد کی نواز کے آستان عالیہ پر حاضر ہیں، اپنے دلوں کے اندر جتنی بھی جائز تمنائیں اور نیک مرادیں رکھتے ہیں، اللہ پاک حضور سیدنا پیر سیاد الجواد کی نواز کی برکت سے جملہ حاضرین کی تمام جائز دلی مرادوں کو پورا فرمائے۔ آج 23 شعبان الموسم کا دن جو ہے وہ گزر رہا ہے، اور اگر یہ مبارک مہینہ شعبان الموسم جس کو محبوب کریم علیہ السلام کی پیاری ذات بابرکات نے اپنا مہینہ قرار دیا تھا، اور حضور ام المؤمنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حدیث صحیح کے مطابق رمضان المبارک کے علاوہ جو باقی 11 مہینے ہیں، ان 11 مہینوں میں اس مبارک مہینے شعبان المعظم کو یہ شرف حاصل ہے کہ محبوب کریم علیہ السلام رمضان المبارک کے بعد اسی مہینے میں سب سے زیادہ روزے رکھا کرتے تھے۔ اس مبارک مہینے کی جب آخری 1-2 دن رہتے ہو تو پھر محبوب کریم علیہ السلام نے روزہ رکھنے سے منع کیا۔ اس پر بھی کتب حدیث کے اندر احادیث صحیحہ موجود ہیں کہ آخری دن اور اس سے پہلے ایک دن جو ہے وہ روزے شعبان المعظم کے روک دینے چاہیے تاکہ رمضان المبارک کی جو ہے وہ آگے تیاری ہو جائے۔ ہمارے پیارے محبوب کریم علیہ السلام اس مبارک مہینے میں دعا بھی فرمایا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی شعبان وبلغنا رمضان۔ اللہ پاک ہمارے لیے اس مبارک مہینے شعبان المعظم میں برکت عطا فرما اور ہمیں خیریت و عافیت کے ساتھ رمضان المبارک تک پہنچا، کیونکہ رمضان المبارک کا ہمارے پیارے آقا کریم علیہ السلام نہایت شدت کے ساتھ انتظار فرمایا کرتے تھے، اور رمضان المبارک کو ہمارے پیارے آقا کریم علیہ السلام کی ذات بابرکات نے اللہ پاک کا مہینہ قرار دیا ہوا ہے۔ فرمایا کہ رمضان شہر اللہ، رمضان جو ہے یہ اللہ پاک کا مہینہ ہے، کیونکہ باقی 11 مہینوں کے مقابلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص عنایات اپنے بندوں کی طرف رمضان المبارک کے مہینے کے اندر متوجہ ہے۔ رمضان المبارک ہر اعتبار سے اللہ پاک کی بارگاہ میں قبولیت کے اعتبار سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہر ناراضگی کو دور کرنے کے اعتبار سے، جہنم سے آزادی حاصل کرنے کے اعتبار سے، جنت میں اپنا داخلہ یقینی بنانے کے اعتبار سے، اور جنت کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب، اس کی رحمت، اس کی رضا اور رضوان کے مقام تک پہنچنے کے لیے اور اپنی آئندہ کے لیے کامل تربیت کرنے کے حوالے سے الغرض آپ جس مثبت پہلو سے ملاحظہ فرمائیں گے، رمضان المبارک میں آپ کو انوار ہی انوار نظر آئیں گے۔ ہمارے پیارے آقا کریم علیہ تحیات و تسلیم، اس لیے جیسے ہی رمضان المبارک کا آغاز ہوتا تو صحیح مسلم شریف میں حضور ام المؤمنین سیدتنا عائشہ صدیقہ
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد گرامی موجود ہے کہ محبوب کریم علیہ السلام شعبان المعظم میں روزے رکھنے لگ جاتے ہیں، پھر درمیان میں وقفہ فرماتے ہیں۔ جب تسلسل کے ساتھ روزے رکھ رہے ہوتے تو ہم یہ نہیں سمجھتے کہ اب ہمارے پیارے آقا کریم علیہ السلام درمیان میں روزہ نہیں چھوڑیں گے، افطار نہیں فرمائیں گے، لیکن آپ وقفہ فرما دیتے۔ پھر اتنا وقفہ ہوتا 1 2 3 4 دن کہ ہم سمجھتے آپ روزہ نہیں رکھیں گے، پھر اچانک روزے رکھنے شروع فرما دیتے اور ارشاد فرماتی ہے کہ جیسے ہی رمضان المبارک کا چاند طلوع کرتا شدت میزرا تو ہمارے پیارے محبوب علیہ السلام اپنا کمر بند سختی سے باندھ لیتے، یعنی مسلسل پھر اللہ پاک کی عبادت کی طرف محبوب کریم علیہ السلام روزے کے ساتھ متوجہ ہو جایا کرتے تھے۔ پھر سب سے زیادہ توجہ رمضان المبارک میں بارگاہ خداوندی کی طرف اور محبوب کریم علیہ السلام قرآن مجید حضرت جبریل امین علیہ السلام ہر سال بلا ناغہ رمضان المبارک میں ہمارے پیارے آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں تشریف لاتے اور قرآن مجید فرقان حمید کا دور فرماتے ہیں۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام اول سے آخر تک ہمارے پیارے آقا کریم علیہ السلام کو قرآن مجید سنایا کرتے تھے، اور محبوب کریم علیہ السلام اول سے لے کر آخر تک حفظ اور زبانی قرآن پاک حضرت جبریل امین علیہ السلام کو سنایا کرتے تھے۔ اور باقی 11 مہینوں کے مقابلے میں رمضان المبارک میں ہر دن چونکہ حضرت سیدنا جبریل امین علیہ السلام کی آمد ہوتی تھی، احکام بھی لے کر اترتے تھے اور دورہ قرآن کے لیے بھی اترتے تھے۔ بخاری شریف کے اندر سیدنا انس رضی اللہ عنہ اور دیگر ہستیوں سے حدیث صحیح ہے کہ محبوب کریم علیہ السلام اتنی سخاوت فرماتے رمضان المبارک میں، اتنی سخاوت فرماتے کر ریح آصف جیسے تیز آندھی چلتی ہے، نبی پاک علیہ السلام خلق الہی پر اس طرح سخاوت فرمایا۔ رمضان المبارک کے اندر وہ انوار ہے، وہ فیوز و برکات ہے کہ جن کے لیے ہر مومن مرد، ہر مومنہ عورت، مسلمان جوان بزرگ بچے سارے کے سارے سراپے انتظار ہوتے ہیں۔ جیسے محبوب علیہ السلام کی دعا بلغنا رمضان، ہمیں پہنچا ہمارے رب تعالی رمضان تک، اللہ پاک میرے امتیوں کو اتنی مہلت عطا فرما کہ وہ رمضان المبارک تک پہنچ جائیں، اپنی زندگی میں بار بار رمضان المبارک کو پائیں، تاکہ پچھلی زندگی میں جتنی بھی ان سے غفلت ہو چکی ہے، کوتاہی سستی ہو چکی ہے، تو اس کی تلافی معافات کرنے کا کہ جو کچھ پیچھے فوت ہو گیا ہم نہ حاصل کر سکے، اس کی تلافی کرنے کا جو اعلیٰ ترین مہینہ ہے وہ رمضان المبارک کا مقدس نورانی مہینہ ہے۔ ہر مومن انتہائی خوش ہوتا ہے، اور ایک روحانی اور قلبی سرور اور خوشی جو ہے وہ رمضان المبارک کی تشریف آوری سے ہوتی ہے۔ آپ آج سے نیت فرما لیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہوں گی، اور رمضان المبارک کے روزے بھی 11 مہینے ہم نے اپنے آپ کو اتنا ٹائم دیا ہے، اپنے بچوں کو اتنا ٹائم دیا ہے گزشتہ زندگی میں، اپنے کاروباروں کو اتنا ٹائم دیا ہے، زمینوں کو اتنا ٹائم دیا ہے، تو ہم ایسا ہے کہ اس مہینے رب تعالیٰ کی بارگاہ کی طرف متوجہ ہو جائیں، جیسا کہ محبوب علیہ السلام کی پیاری مقدس نورانی تعلیم بھی ہے، عمل بھی ہے، اور آپ کے پیارے اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کا طریقہ کار، اور آپ کے مقدس پیارے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کا مبارک طریقہ کار یہ ہے۔ صحیح بخاری شریف میں پہلی جلد کتاب الصیام میں حضور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اور سیدنا ابو ہریرہ وہ ہستی ہے کہ جن کے متعلق محبوب کریم علیہ السلام کا فرمان صحیح سند کے ساتھ ثابت ہے کہ میرے پیارے ابو ہریرہ ہر مومن کے دل میں تیری محبت رکھتی ہے، اور حضور سیدنا شیخ الاسلام والمسلمین، حضور قمر ملت الدین، سیدنا خواجہ تاجدان قطب دوران، حضور سیدنا علامہ حافظ خواجہ محمد قمر الدین سیالی صاحب غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات بابرکات پر جب ہمارے پیارے آقا کریم علیہ السلام کی ذات بابرکات نے کرم نوازی فرمائی تھی، کیونکہ محبوب علیہ السلام کا فرمان ہے من رآنی فی المنام فسیرانی فی الیقظۃ، بخاری شریف دوسری جلد صفحہ 1035 پر یہ حدیث صحیح سند سے ہے، مسلم شریف پہلی جلد صفحہ 385 پر یہ حدیث
صحیح سند کے ساتھ ہے کہ جس میرے قسمت غلام نے خواب میں میرا دیدار کیا، ان قریب جاگتے ہوئے بھی وہ میرا دیدار کر رہا محبوب کریم علیہ السلام کرم فرماتے ہیں اپنے امتی پر۔ کیوں محبوب علیہ السلام خواب میں کب تشریف لاتے ہیں؟ دو ہی اس کی اسباب ہیں۔ نمبر ایک کہ جو امتی، ہر امتی محبوب سے محبت کرتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن ایک محبت وہ ہوتی ہے جو محبت کی حدود سے آگے نکل کر عشق کے درجے میں، اور عشق میں التہاب ہوتا ہے، عشق میں اضطراب ہوتا ہے، عشق میں جلنا ہوتا ہے، عشق میں تڑپنا ہوتا ہے۔ تو جس امتی مرد و عورت کو محبوب کریم علیہ السلام سے اتنی محبت ہو جاتی ہے کہ وہ محبوب کی جدائی میں، محبوب کے فراق میں تڑپتا ہے، بلکتا ہے۔ جن پیر بھائیوں نے اعلیٰ حضرت سیالوی غریب نواز رضی اللہ عنہ کی ذات بابرکات سے بھی ریت آ رہی ہے، آپ پر محبوب علیہ السلام کا نام نامی اسم گرامی کسی کی زبان سے سنتے یا خود نام مقدس لیتے، حضور سیدنا شیخ الاسلام غریب نواز رضی اللہ عنہ جب محبوب کریم علیہ السلام کا نام نامی اسم گرامی آتا تھا تو کتنی دیر رک جایا کرتے تھے، اور آپ پر کیا کیفیات جو ہے وہ وارد ہو جایا کرتی تھی۔ تو الغرض جو محبوب کریم علیہ السلام کی محبت میں تڑپنے لگ جاتے ہیں، ان کے دل کی توجہ ہر وقت محبوب علیہ السلام کی طرف، پھر محبوب کریم علیہ السلام کی شاہد ہے، آپ مشاہدہ بھی فرماتے ہیں۔ الرسالۃ دیگر رابطہ، رسالت باطنی رابطہ فیض کا نام ہے، آپ کی رسالت سارے عالمین پر ہر وقت جاری ہے، کائنات کے ہر ذرے سے اس لیے آپ کا باطنی رابطہ موجود ہے۔ تو جو امتی جس جگہ بھی محبوب کریم علیہ السلام کو یاد کر رہا ہوتا ہے، آپ کی محبت میں تڑپ رہا ہوتا ہے، آپ کے دیدار کی خواہش میں وہ مچل رہا ہوتا ہے، تو محبوب کریم علیہ السلام پر سب کچھ منکشف ہوتا ہے، واضح۔ تو محبوب علیہ السلام کا پیارا طریقہ ہے کہ جو محبوب سے محبت کرے، محبوب سے محبت کرے۔ سبحان اللہ۔ ہمارے پیارے آقا کریم علیہ السلام اللہ پاک کی ذات مقدسہ اور اس کی مقدس صفات کے چونکہ مظہر عدم ہے، سوائے صفت الوہیت کے، صفت الوہیت کی تجلی کسی پر نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، عبادت صرف ہے تو اللہ پاک کی ذات بابرکات کی ہے، اور سوائے صفت ادلال، تو صفت الوہیت کے علاوہ اور صفت ادلال، صفت ادلال کی جب تجلی آتی ہے تو بندہ گمراہی کی طرف جو ہے وہ چل نکلتا ہے، اللہ پاک معاف فرمائے۔ تو سوائے صفت الوہیت اور سوائے صفت ادلال کے باقی تمام کی تمام صفات کے مظہر عدم بھی ہمارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام ہے، اور اللہ کریم کی ذات کے مظہر عدم اور مظہر اکمل بھی ذات مصطفیٰ کریم علیہ السلام ہے۔ من رآنی فقد رأى الحق کا ایک معنی یہ بھی ہے، محبوب کریم علیہ السلام چونکہ اللہ پاک کی ذات و صفات کا مظہر عدم ہے، اور اللہ پاک کا فرمان واضح طور پر قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ بقرہ شریف کے اندر موجود ہے، فاذکرونی اذکرکم، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا چرچا کروں گا۔ اور صحیح مسلم شریف میں دوسری جلد ابواب ذکر میں حدیث سے صحیح ہے کہ ہمارے پیارے آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، یعنی یہ حدیث قدسی ہے کہ من ذکرنی فی نفسہ، جو بالکل تنہائی میں میرا ذکر کرتا ہے، اللہ پاک فرماتا ہے تنہائی کے اندر مجھے یاد کرتا ہے، ذکرتہ فی نفسی، تو میں بھی اپنی بارگاہ میں اس کو یاد، میری توجہ اس کی طرف ہوتی ہے، توجہ رحمت اس بندے کی طرف۔ اور من ذکرنی فی الملأ ذکرتہ فی ملأ خیر منہ، اور جو مجمع عام کے اندر میرا ذکر کرتا ہے، میرا نام لیتا ہے، تو فرمایا میں اس کے دنیا میں مجمع سے ہزار گنا اعلیٰ مجمع کے اندر میں بھی اس کا ذکر کرتا ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، پیر سیال، پیر سیال، لجپال، لجپال، پیر سیال، پیر سیال۔ اللہ پاک کے پیارے ولیوں کے کیوں ذکر بلند رہتے ہیں، جان ساری صدیوں صدیوں گزر جاتی ہیں، ان کے مبارک مزارات پر ہر وقت رونق ہوتی ہے، ہر وقت خلق الہی کا وجود ہوتا ہے، ملائکہ کرام کی جلوہ گری ہوتی ہے، مومن جنات وہاں حاضری دیتے ہیں، مسلمانوں کے دل ادھر کھینچتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ محبت پیدا فرما لیتا ہے۔ تو الغرض
فاذکرونی اذکرکم، اللہ پاک فرماتے ہیں تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں۔ اور حدیث صحیح ہے، اللہ پاک فرماتا ہے کہ من یحب لقائی، جو میری ملاقات کو پسند کرتا ہے، انا احب لقاءہ، میں اس کی ملاقات کو پسند کرتا ہوں۔ تو ہمارے پیارے محمود علیہ السلام کیونکہ اللہ پاک کی ذات و صفات کے نظر قدم ہے، جو محبوب کا ذکر کرتا ہے محبوب کی خصوصی اس کی طرف توجہ ہوا کرتی ہے، جو محبوب سے محبت کرتا ہے محبوب بھی جواب میں محبت بھی کرتا ہے۔ ہمارے پیارے آقا کریم علیہ التحیات و تسلیم کی حدیث صحیح بخاری شریف پہلی جلد کتاب المناقب میں آپ دیکھیے، بخاری شریف دوسری جلد کتاب المغازی غزوہ احد کے باب میں دیکھیے، ہمارے پیارے آقا کریم علیہ السلام کا فرمان گرامی ہے، انا احدن جبل یحبنا ونحبہ، تمام کی تمام روئے زمین کے پہاڑ محبوب کریم علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں، لیکن روئے زمین کے تمام پہاڑوں کے مقابلے میں فرمایا احد پہاڑ ہم سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے، ونحبہ، جب وہ ہم سے محبت کرتا ہے تو ہم بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ ایک پتھر ہے جس کا تعلق عالم جمادات کے ساتھ ہے، لیکن اللہ نے ہر چیز کے اندر اس کی طبعیت کے مطابق اس میں زندگی رکھی ہے، اس میں شعور رکھا ہے، اس میں علم رکھا ہے، آزادی رکھی ہے، اس میں متاثر ہونے کی صلاحیت رکھی ہے۔ قرآن پاک فرماتا ہے ان من شیء الا یسبح بحمدہ ولکن لا تفقهون تسبیحهم، یا ان کرم نفی ہے، ان من شیء، شیء کے اوپر جو تنوین ہے وہ بتائے ترکیب ہے، احساسات نفی ہے، عموم کا فائدہ دیتا ہے۔ قرآن پاک فرماتا ہے ان من شیء، جتنی بھی چیزیں ہیں، اور شے ہو موجود ہو، ہم اہل سنت کے نزدیک شے موجود کو کہتے ہیں۔ فرمایا جتنی بھی موجودات ہیں، ایک چھوٹے سے چھوٹے ذرے سے لے کر بڑی سے بڑی چیز تک کائنات میں کوئی ایک شے بھی ایسی نہیں جو اللہ کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح نہ بیان کرے، ولکن لا تفقهون تسبیحهم، لیکن تم ان کی تسبیح کو سمجھتے نہیں ہو۔ بخاری شریف کے اندر حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث صحیح موجود ہے، آپ فرماتے ہیں کہ کنا ناکل الطعام علی عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب محبوب کریم علیہ السلام کا وصال اقدس نہیں ہوا تھا، ہم جب لقمہ تیار کر کے کھانے میں سے کھانا کھاتے تھے اور اپنے منہ کے قریب لے آتے تھے اس کو کھانے کے لیے، تو کنا نسمع تسبیح الطعام، ہم باقاعدہ اس ہر لقمے میں سے سبحان اللہ کی آوازیں اور اللہ کے ذکر کی آوازیں اور اس کی تسبیح سنا کرتے تھے۔ کائنات کی کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جس کے اندر اللہ پاک نے اس کی حقیقت طبعی کے مطابق اس کو حیات اور زندگی سے نہ نوازا، اس کو شعور سے نہ نوازا۔ ہر چیز کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہر چیز اللہ کا ذکر کرتی ہے اور ہر چیز معروف کو جانتی ہے۔ امام المحدثین امام ابو القاسم احمد بن سلیمان طبرانی، جنہیں محدث طبرانی کہا جاتا ہے، 360 ہجری میں وصال ہے، آپ ان کی 25 جلدوں میں موجود ہے موجم کبیر امام طبرانی، اس میں یہ جید السند حدیث پاک ہے کہ کل شیء یعلمنی انی رسول اللہ، کائنات خلق کی ہر چیز خوب اچھی طرح جانتی ہے کہ بے شک میں اللہ پاک کا سچا رسول علیہ السلام۔ اس لیے جب محبوب کریم علیہ السلام نے بھی اعلان نبوت بھی نہیں فرمایا تھا، اعلان نبوت سے بھی پہلے ہمارے پیارے آقا کریم علیہ السلام وادی مکہ میں تشریف لے جاتے تھے تو پتھر نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں سلام پیش کرتے اور آپ انہیں جواب عطا فرمایا کرتے۔ چنانچہ صحیح مسلم شریف کی دوسری جلد کتاب الفضائل میں حضور سیدنا امیر المومنین مولا کائنات کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے بھی یہ حدیث مروی ہے کتب احادیث میں، اور حضرت سیدنا و ابن سیدنا جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ سے مروی یہ حدیث صحیح موجود ہے کہ فرمایا انی لعارف الحجر الذی کان یسلم علی قبل ان ابعث، ابھی ہماری بعثت نہیں ہوئی تھی، ہم نے اعلان نبوت دنیا میں نہیں فرمایا تھا، اس اعلان نبوت سے پہلے بھی جب ہم تشریف لے جاتے تھے باہر اور راستے میں آنے والا جو پتھر ہمیں سلام پیش کرتا تھا، فرمایا آج بھی ہم ہر اس پتھر کو پہچانتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے جاننا اور ایک ہوتا ہے پہچاننا۔ عربی میں جاننے کے لیے علم کا لفظ ہے، پہچان کے لیے معرفت اور عرفان کا لفظ ہے۔ علم کے اندر اور عرفان کے اندر اہل علم نے فرق بیان کیا ہوا ہے۔ آپ جس بھی کتاب التعریفات میں دیکھیں گے العلم ادراک الکلیات ہے،
والعرفان والمعرفت و ادراک الجزیات، کلیات کا ادراک کرنا یہ علم کہلاتا ہے علماء کے ہاں، اور جزیات کا ادراک کرنا یہ معرفت کہلاتی ہے۔ اور اس حدیث صحیح میں محبوب نے یہ نہیں فرمایا کہ انی لاعلم، آپ نے علم کا لفظ نہیں استعمال فرمایا، انی لاعرف، عرفان اور معرفت سے مشتق جو ہے پھر مضارع کا صیغہ استعمال کیا ہے۔ معنی کیا ہے کہ جو پتھر مجھ پر سلام میرے لانے نبوت سے پہلے بھی کرتا تھا، فرمایا میں اس کے ظاہر کو بھی جانتا ہوں، اس کے باطن تک بھی چونکہ محبوب کریم علیہ السلام کی سیرت طیبہ، سنت مبارکہ اور محبت مصطفیٰ کریم علیہ السلام میں آپ مقام فلاح کی تمام منازل کو طے کر کے مقام بقا بالرسول کے اعلیٰ ترین درجے کے اوپر فائز ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ حضور سیدنا شیخ الاسلام غریب نواز رضی اللہ عنہ سے کوئی مستحب اور فقہا کی تحقیق کے مطابق جو اولا کہ دوسرے کام کے مقابلے میں یہ عمل زیادہ بہتر ہے، وہ اولا کام بھی آپ کی حیات طیبہ میں کبھی آپ سے قضا نہیں ہوا ہے۔ سنت مبارکہ کی اتنی پابندی تھی، ایک کہ جس کو علماء فقہا نبی پاک علیہ السلام کی سنت شرعی قرار دیتے ہیں، تو جب حضور سیدنا محدث اعظم پاکستان حضور سیدی علامہ ابو الفضل مولانا محمد سردار احمد صاحب قادری چشتی غریب نواز قدس سر العزیز محدث اعظم پاکستان غریب نواز، آپ کو جب چند دن حضور سیدنا شیخ الاسلام غریب نواز رضی اللہ عنہ کے ساتھ سفر کرنے کا موقع ملا، تو آپ کو پتہ ہے سفر میں تو بڑی نرمیاں آ جاتی ہیں، سفر میں تو رعایتیں آ جاتی ہیں، اور میرے جیسے طالب علم کو سفر میں بہت زیادہ ان چیزوں سے چلو جی جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھیں گے، مسافر کو چھوٹ ہے، سنت موقدہ بھی فجر کی سنتوں کے علاوہ چھوڑ دیں گے، نوافل چھوڑ دیں گے، مسافر کے لیے چھوٹ ہے۔ لیکن جو صوفیاء کرام ہوتے ہیں تو صوفی کی پہچان یہ ہے کہ وہ کبھی بھی رخصت کی طرف نہیں جاتا، وہ اس کریم کے عشق و محبت میں ہمیشہ عظیمت اور مشکل، وہ صوفی نہیں ہوتا جو جماعتوں کا خیال نہیں کرتا بغیر حسن شریک، جو جناب نرمیاں ڈھونڈتا رہتا ہے اور نرمیوں پر عمل کرتا رہتا ہے۔ صوفی کی پہچان ہے یہ، صوفی کی تعریف اور ہے، ڈیفینیشن حقیقت اور ہے، لیکن اس کی پہچانوں میں سے یہ نشانی اور علامت ہے کہ صوفی کبھی رخصت کی طرف نہیں جائے گا، وہ عظیمت، وہ زیادہ سے زیادہ مشکلات پر عمل۔ اس لیے حضور سیدنا شیخ الاسلام غریب نواز وہ صوفی کامل ہے کہ آپ فرماتے ہیں میرے جس پیر بھائی کی نماز خدا نخواستہ قضا ہو جائے تو پھر فرض کی قضا فرض ہوتی ہے، واجب کی قضا واجب ہوتی ہے، سنت کی قضا سنت ہوتی ہے، نفل کی قضا نفل۔ کیا مطلب؟ ہمیں تعلیم دی کہ جو آستان عالیہ سیال شریف سے وابستہ ہے وہ عبادت میں غفلت نہ کرے، خدا نہ خواستہ کبھی نیند آ جائے، نماز رہ جائے تو صرف فردوں کی قضا نہ پڑھا کرے، وہ ساری رکعتوں کی قضا پڑھ لیا کرے۔ وہی معاملہ حضور سیدنا شیخ الاسلام غریب نواز قدس سر العزیز، آپ توسا مقدسہ میں ہمارے پیر بھائی ہیں عبد الشکور صاحب، وہ بتاتے ہیں کہ ہم پر بہت کرم فرماتے تھے جی، اور حضور پیر صاحب جب بھی توسا مقدسہ اور سفر سے ہم سے رابطہ فرما دیتے، آپ کا خادم پہلے ہمارے پاس پہنچ جاتا پیغام لے کر، تو ہمیں ترس آنے لگ جاتا کیونکہ ضعیف العمر تھی، پیرانہ سالی بزرگی کا عالم تھا اور شدید سردی کا موسم ہوتا، اور حضور پیر صاحب فرماتے پانی لے آؤ کیونکہ میں نے نوافل پڑھنے تھے۔ ہم جرأت نہیں کرتے تھے۔ غریب نواز شفقت بے انتہا تھی اور ہر وقت جمال ہی جمال اور کریمانہ طبیعت تھی، لیکن محبوب کی بارگاہ میں چونکہ مقام فلاح سے گزر کر مقام بقا پر فائز تھے، اس لیے قدرتی ہیبت، اور یہ صرف پیر سیال کا معاملہ ہے، اور جگہ پر جائے تو یہ معاملات نہیں ہوتے۔ بہت بڑے مولوی صاحب لاہور میں رہتے، مطلب میں کسی سے پریشانی سے نہیں ہوتا، میں سیدھا جا کر ہاتھ ملاتا ہوں اور پوری بیٹھ کر بات کرتا ہوں،
حضور امیر شریعت غریب نواز کی خدمت میں اور وہ اکٹھے حاضر ہوئے. عصر کی نماز ہو چکی تھی. حضور پیر سیال کوثر شریف کی طرف تشریف لے جا رہے تھے. آپ کے ہاتھ میں ایک معجون کی ڈبی تھی. آپ اس کو کھولنا چاہا, اس کو ادھر پھینک دیا اور میں نے کہا مولوی صاحب جائیے ذرا. میرے مجھے سے بھی ہاتھ کانپنے لگ گئے. حضور پیر سیال گاڑی میں بیٹھ کر تشریف لے گئے سیدنا امیر شریعت غریب نواز. وہ کہنے لگا یار بس جتنی ہیبت میرے دل پر یہاں تاری ہوئی ہے نا اور حضور استاد الکل سیدنا جی, کیونکہ حضور امیر شریعت غریب نواز بڑی محبت اس ہستی کے ساتھ استاد الکل جی اور آبرو و عزت تدریس اور مسند تدریس کے شہنشاہ و بادشاہ حضور سیدی علامہ عطا محمد قدیانوی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ 4 جلدوں میں میرے پاس مقالات قدیانویہ آ چکے. اس میں واضح طور پر ہے کہ جب وہ طالب علمی کے زمانہ میں تھے, حضرت سادس غریب نواز سیدنا مجاہد کبیر خواجہ قادگان حضور سیدنا خواجہ محمد ضیاء الدین سیالوی صاحب غریب نواز رضی اللہ عنہ جو پیر بھائیوں کے ہاں ایک مقام پر ادھری خوشاب کے علاقے میں آپ نے قدم رنجہ فرمایا تھا, تو علامہ عطا محمد قدیانوی علیہ رحمت فرماتے ہیں کہ میرے والد صاحب مجھے حضور کی زیارت کروانے کے لیے لے گئے. حضور جس جگہ تشریف فرما تھے فرمایا میں جیسے ہی آپ کی بارگاہ میں پہنچا تو میں نے دیکھا کہ وہ پورا کمرہ اور ماحول ہیبت سے بھرا ہوا ہے. آپ شفقتیں فرما رہے ہیں, کرم نواز. یہ بھی اللہ والوں کی پہچان ہوتی ہے کہ وہ سب پر شفقت فرمائیں گے, محبت فرمائیں گے, جمال ہی جمال کا اظہار ہوگا, لیکن ایک باطنی تصرف ہوتا ہے اور ہیبت ہوتی ہے, کیونکہ محمود علیہ السلام کا فرمان ہے انی نصرت بالرعب, رعب کے ذریعے سے میری مدد کر دی گئی ہے. تو وہ محبوب سے جتنا قرب ہوتا ہے اتنا ہی محبوب علیہ السلام کے اس فیض کا حصہ بھی. اور ہمارے حضور پیر سیال کو ہر طرح کا فیض کامل طریقے پر محبوب کی بارگاہ سے عطا. اگر حضور محدث اعظم پاکستان آپ فرماتے ہیں کہ مجھے چند آپ کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا. آپ جب واپس تشریف لے گئے اور بخاری شریف پڑھانے کے لیے فیصل آباد شریف میں آپ مسند تدریس پر جلوہ گر ہوئے محدث سے اپنے وقت کے, تو آپ فرمانے لگے کہ اللہ اللہ میں چونکہ صدر الشریعہ علامہ امجد علی اعظمی صاحب بہار شریعت کا شاگرد ہوں, اول سے آخر تک انہوں نے میری تربیت اور میری بیعت جہاں سلسلہ عالیہ اولیاء چشتیہ کے اندر حضرت سراج احمد صاحب چشتی گرداسپوری علیہ رحمت کے ساتھ ہے, اس کے ساتھ ساتھ سلسلہ عالیہ قادریہ برقادریہ میں حضرت حجت الاسلام مولانا حامد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت سے. تو میں آج تک یہ سمجھتا تھا کہ میرے پیر و مرشد حضرت حجت الاسلام حامد رضا فاضل بریلوی اور میرے استاذ ذی وقار صدر الشریعہ علامہ امجد علی اعظمی صاحب سے زیادہ کوئی سنت پر عمل کرنے والا کہ ہر لمحہ اس کو سنت کا خیال ہو, میرے علم میں نہیں تھا. لیکن میں نے یہ چند دن حضور پیر سیال سیدنا شیخ الاسلام غریب نواز کی صحبت میں گزارے ہیں, میں دل کی گہرائی سے کہتا ہوں کہ اس وقت دنیا میں محبوب کی ہر سنت پر سب سے بڑی عمل کرنے والی ہستی ہے تو حضور شیخ الاسلام غریب نواز کی ذات ہے. اس لیے ہمارے حضور پیر سیال لاجپال غریب نواز پر بھی محبوب علیہ السلام کی توجہات کا حصہ واقع ہے. حضور سیدنا شیخ الاسلام غریب نواز آپ جب دادا باغ قبرستان شریف کے اندر جو جنت کے ہی اعلیٰ ترین حصوں کے انوار اور حفظ و برکات لیے ہوئے ہیں, وہاں آپ تشریف لے گئے خدام کے ساتھ. حضور ثالث غریب نواز رضی اللہ عنہ کے دور مقدس کے مجذوب وہاں پر ہو چکے دفن ہے. حضور شیخ الاسلام غریب نواز نے فرمایا ہم اپنے ابا جی کے مجذوب کی بھی ملاقات کرتے چلے جاتے ہیں, کیونکہ ان کے مزار شریف پانی فرمانی تھی. تو اچانک آپ نے فرمایا اپنے ساتھیوں سے کہ ذرا غور سے سنو, قبر شریف کے اندر عالم برزخ میں سے مجذوب کیا فرما رہے ہیں. وہ پتھر محبوب علیہ السلام تشریف لے جاتے اور پتھر سلام کرتے, محبوب علیہ السلام ان پتھروں کے سلام کو سنتے اور جواب ادا. حضور پیر سیال کو اس شان اور صفت میں سے بھی اس سے واقعہ ملا ہوا ہے. چنانچہ دعا مانگی, عرض کی حضور آپ نے ہی سماعت فرمایا مجذوب صاحب جو کچھ کہہ رہے تھے. فرمایا دراصل جب میں ان کی قبر شریف کے بالکل قریب پہنچا تو ایک خیال میرے دل میں آ رہا تھا, کیونکہ پیر بھائیوں کا بہت فکر رہتا ہے
ذمہ داری ہے میری لنگر شریف کے حوالے سے، تو میں سوچ رہا تھا کہ فلاں اعلیٰ نسل کے اتنے گھوڑے جو لنگر شریف کے استقبال میں ہیں اور وہ کھڑے ہوئے ہیں، ان پر اتنا خرچہ ہو رہا ہے، تو آج یہاں سے واپس جا کر ماہرین کو بلاتے، ان کی قیمت لگواتے، گھوڑوں کو فروخت کر دیتے اور پیر بھائیوں کی خدمت کے لیے لنگر شریف میں وہ رقم داخل کر دیتے۔ اور میں یہی خیال مجھے آ رہا تھا، میں سوچ رہا تھا کہ یہاں سے فارغ ہو کر جا کر اس معاملے کی طرف توجہ کرنی ہے، تو اندر سے فرمایا وہ مجذوب صاحب مجھے کہہ رہے ہیں کہ حضور پیر سیال، اے حضرت خواجہ محمد قمر الدین سیالوی صاحب، جو اللہ پاک ساری کائنات کو رزق عطا کر رہا ہے وہ گھوڑوں کو بھی دے گا اور سب کو عطا کرے گا۔ تو جو کچھ ادھر عالم برزخ میں حضور پیر سیال لجپال ہریدوار اور وہ پیر بھائی بھی بڑے خوش قسمت ہیں جن کے جنازے میں، جن کے ہاں حضور پیر سیال کی جلوہ گری ہوتی ہے، یہی وہ معاملات ہیں کہ اپنے زمانے کا سب سے بڑا مدرس استاد جن کے ہزار شاگردان دنیا کو علم سے فیض یاب کرے، علامہ سیدی عطا محمد بندیالوی صاحب علیہ رحمت، جب ان کا وصال اقدس ہوا تھا آپ نے وصیت فرمائی تھی کہ مجھ فقیر کی میت بالکل محفوظ رہے گی، تمہیں جتنا انتظار کرنا پڑے میری وفات کے بعد میرا انتظار کرنا، لیکن میرا جنازہ پڑھائیں گے۔ تو فرمایا حضور امیر شریعت سیدی علامہ حافظ خواجہ محمد حبیب الدین سیالوی صاحب سے اگر آپ باہر ہو، آپ کا انتظار کیا جائے، آپ کہیں مصروف ہو، آپ کا انتظار کیا جائے، جتنے دن انتظار کرنا پڑے مجھے غسل دلا کر کفن پہنا کر رکھ دینا، میرا جنازہ پڑھائیں گے۔ تو حضور امیر شریعت علیہ نواز، حالانکہ ان کی بیعت گولڈا شریف میں تھی اور حضرت بابو جی صاحب رہا، لیکن حضور پیر سیال غریب نواز کی نگاہ عنایت آپ کتنا ایک وابستگی کا معاملہ ہے۔ الغرض ہمارے پیارے آقا کریم علیہ التحیات و تسلیمات کی نورانی ذات وبرکات، پتھر اگر سلام کرے محبوب کو پہچانتے ہیں، ان کا جواب عطا فرماتے ہیں، تو غلام سلام پیش کرے تو کیوں نہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام۔ میرے دوستو، الغرض فرمایا پہاڑوں میں سے احد پہاڑ ہم سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے، کیونکہ وہ ہم محبت کرتے ہیں۔ تو جو امتی مرد و عورت، جوان بزرگ محبوب علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں اور ان کے دل میں محبوب علیہ السلام کی محبت اتنی آ جاتی ہے کہ باقاعدہ اس میں ارتحاب، اضطراب، تڑپنا، بلکنا محبوب کی یاد ہے، پھر محبوب علیہ السلام کرم فرماتے ہیں، آپ کو بھی اس سے محبت ہو جاتی ہے۔ اور جب محبت ہوتی ہے تو محبت میں آنا جانا اور ملنا اور آمد و رفت رکھنا، یہ تو محبت کے تقاضوں میں سے پہلا تقاضا ہے۔ اس لیے وہ پہاڑ محبت کرتا تھا، بخاری مسلم میں اسپیشل وہ پہاڑ سے ملاقات فرمانے کے لیے، اس پر جلوہ گر ہو کر اپنی ذات بابرکات کا قرب و وصال عطا فرمانے کے لیے محبوب وہ پہاڑ پر جلوہ گر ہوئے یا نہیں ہوئے؟ میرے پیارے محبوب بھی پھر خواب میں تشریف لاتے ہیں، جس پر خواب میں کرم فرما دیا، فرمایا یرانی فی یلزان، قریب جاگتے ہوئے دیدار کرے گا۔ حضور شیخ الاسلام علیہ نواز رضی اللہ عنہ پر بھی محبوب اسی طرح کرم فرما رہے تھے، اپنی گود مبارک میں لٹایا سینہ اقدس حضور پیر سیال لجپال پر محبوب علیہ السلام ہاتھ مبارک پھیر رہے اور فرما رہے میری مفلان حدیث پاک کس ہستی سے مروی ہے؟ آیا کہ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے یا کس ہستی سے مروی ہے؟ تو حضور پیر سیال فرماتے ہیں میرے آقا نے کرم فرمایا جن کے سینہ اقدس پر عالم بیداری میں محبوب کریم علیہ السلام نے کرم فرما کر اپنا سینہ اقدس، اپنے ہاتھ مبارک کا فیض جس سینہ اقدس میں عطا فرمایا گا، اس ہستی کے سینہ اقدس کی کشادگی اور علوم کا کیا عالم ہوگا، اور وہاں بھی محبوب کے سب سے بڑے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہوگا۔ اس لیے آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اس دن سے طریقہ بنا لیا کہ جب بھی محبوب علیہ السلام کا فرمان نقل کروں گا تو میں آقا کی خواہش کو مد نظر رکھوں گا، راوی سے حبیب رضی اللہ عنہ کا نام ضرور ساتھ بتایا کروں گا۔ اور مثال دستک حضور پیر سیال لجپال نے پابندی فرمائی، جب بھی نبی علیہ السلام کی مرفوع حدیث بیان فرماتے راوی سے حبیب رضی اللہ عنہ کا نام ضرور ساتھ ذکر فرمایا۔ الغرض ہمارے قریب آقا علیہ السلام کی نگاہ کرم سلسلہ گفتگو جاری رہے گا۔ رمضان المقدس وہ عظمت والا مہینہ آ رہا ہے جس کی طرف ہمارے پیارے محبوب خود بھی سب سے زیادہ توجہ فرماتے اور اپنی امت کو بھی متوجہ فرمایا۔ بخاری پہلی جلد کتاب الصیام میں
ہمارے پیارے آقا کریم علیہ السلام کا فرمان سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پر بھی موجود ہے کہ اذا جاء شهر رمضان، جیسے رمضان المبارک کے مہینے کا آغاز ہوتا ہے فتحت ابواب السماء، تمام کے تمام آسمان کے دروازے کھول دیے پورے تک ابواب النار، جہنم کے تمام دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ آسمانوں کے دروازوں کے کھلنے کا مطلب ہوتا ہے ہمارا ہر عمل اللہ کی بارگاہ میں نیک عمل قبول ہوتا ہے، رد نہیں ہوتا۔ ہم سب کو متوجہ رہنا چاہیے۔ آج جمعہ المبارک ہے اور 17 مارچ ہے، اور پرسوں انشاءاللہ تعالی اتوار کے دن 19 مارچ کو کمپنی باغ سرگودا شہر کے اندر حضور سیدنا شیخ الاسلام غریب نواز و حضور سیدنا امیر شریعت غریب نواز کی یاد مقدس کے اندر تاجدار ختم نبوت کانفرنس جو ہے وہ منعقد ہو رہی ہے، اور اس کے لیے اس جو کانفرنس پرسوں والی ہے حضور پیر سیاد لجپال ہم سب کے مرشد کریم حضور سیدنا خواجہ خاقان سیدی خواجہ حافظ محمد ضیاء الحق صاحب غریب نواز زیب سجادہ عالیہ آستانہ عالیہ سیال شریف غریب نواز دامت برکاتہ العالیہ کا اپنے پورے پاکستان کے تمام پیر بھائیوں کو خصوصی آپ کی دعوت ہے کہ کوئی پیر بھائی بھی اس حوالے سے غفلت کا مظاہرہ نہیں کرے گا۔ عذر آ جانا یہ الگ بات ہے، لیکن جو پیر بھائی بھی انشاءاللہ اس کانفرنس میں آئے گا خصوصی نظر رحمت پائے گا، اور سرگودا کی پرسوں کی کانفرنس کو ہم نے انشاءاللہ کامیاب کرنا ہے، اس لیے ابھی سے پلاننگ کر رہے ہیں۔ ایک دن کل والا باقی ہے، ہر چیز سے توجہ ہٹا کر پیر بھائیوں کو خصوصی دعوت ہے، اور اس کے ساتھ ہی منگل والے دن 21 مارچ کو سر کلاں کلر کہار کے اندر جو ہے حضور پیر سیاد لجپال غریب نواز کی یاد مقدس میں کانفرنس ہو رہی ہے۔ اگلا جمعہ انشاءاللہ روزے کے ساتھ ہمیں ہوں گے، حضور پیر سیاد کے لنگر سے چائے نہیں ملے گی ہمیں، لیکن انوار اور فیوز و برکات بالکل ملیں گے۔ تو معاملہ یہ ہے، عین ممکن ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہم رمضان المبارک سے اللہ زندگی دے فیضیاب ہوں گے۔ تو یہ 2 کانفرنسز آپ نے 19 تاریخ والی کانفرنس بھی ادھر خصوصی توجہ، اور باقی جتنے بھی ہمارے پیر بھائی 19 علاقوں کے اور جو یہاں سے بھی جائیں گے سبحان اللہ، تو 21 تاریخ اور 19 تاریخ اور سرگودا والی کانفرنس کے لیے حضور پیر سیاد کی خصوصی ہدایت ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو اور کی توفیق عطا فرمائے۔ سنت اللہ